وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے، اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار، کوئی ملے امیدوار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام۔ قرآن کریم اور انجیل کی تعلیمات کا موازنہ۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیسی عظیم الشان بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مقام ذلت کا کبھی نصیب نہیں ہوا، بلکہ ہر میدان میں آپ ہر طرح معزز و مظفر ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن بالمقابل اگر مسیح کی حالت کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہیں کیسے ذلت پر ذلت نصیب ہوئی ہے۔ بسا اوقات ایک عیسائی شرمندہ ہو جاتا ہوگا جب وہ اپنے اس خدا کی حالت پر غور کرتا ہوگا جو انہوں نے فرضی اور خیالی طور پر بنایا ہوا ہے۔ مجھے ہمیشہ تعجب اور حیرت ہوئی ہے کہ عیسائی اس تعلیم کو جو انجیل میں بیان ہوئی ہے اور اس خدا کو جس کے واقعات کسی قدر انجیل سے ملتے ہیں رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے ترجیح کیوں کر دیتے ہیں۔ مثلاً یہی تعلیم ہے کہ ایک گال پر تماچا کھا کر دوسری بھی پھیر دو۔ اب اس کے تمام پہلوؤں پر غور کرو تو صاف نظر آ جائے گا کہ یہ کیسی بودی اور نکمی تعلیم ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے بچے خوش ہو جاتے ہیں، بعض سے متوسط درجے کے لوگ اور بعض سے اعلیٰ درجے کے لوگ۔ انجیل کی تعلیم صرف بچوں کا کھلونا ہے کہ جس کی حقیقت کچھ بھی نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اس قدر قوا عطا فرمائے ہیں، ان سب کا موضوع اور مقصود یہی ہے کہ وہ تماچے کھایا کرے؟ انسان تبھی بنتا ہے کہ وہ سارے قوا کو استعمال کرے، مگر انجیل کہتی ہے کہ سارے قوا کو بیکار چھوڑ دو اور ایک ہی قوت پر زور دیے جاؤ۔ بالمقابل قرآن شریف تمام قوتوں کا مربی ہے اور برمحل ہر قوت کے استعمال کی تعلیم دیتا ہے، جیسا کہ مسیح کی اس تعلیم کے بجائے قرآن شریف فرماتا ہے، جزاؤ سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح، یعنی بدی کی سزا تو اسی قدر بدی ہے مگر عفو بھی کرو تو ایسا عفو کہ اس کے نتیجہ میں اصلاح ہو۔ وہ عفو بے محل نہ ہو۔ مثلاً ایک فرما بردار خادم ہے اور کبھی کوئی خیانت اور غفلت اپنے فرض کے ادا کرنے میں نہیں کرتا، مگر ایک دن اتفاقاً اس کے ہاتھ سے گرم چائے کی پیالی گر جاوے اور نہ صرف پیالی ہی ٹوٹ جاوے بلکہ کسی قدر گرم چائے سر پر بھی پڑ جاوے، تو اس وقت یہ ضروری نہیں کہ آقا اس کو سزا دے، بلکہ اس کے حسب حال سزا یہی ہے کہ اس کو معاف کر دیا جاوے۔ ایسے وقت پر موقع شناس آقا تو خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ اس بیچارے نوکر کو شرمندہ ہونا پڑے گا، لیکن کوئی شریر نوکر اس قسم کا ہے کہ وہ ہر روز نقصان کرتا ہے، اگر اس کو عفو کر دیا جائے تو وہ اور بھی بگڑے گا، اس کو تنبیہ ضروری ہے۔ غرض اسلام انسانی قوا کو اپنے اپنے موقع اور محل پر استعمال کرنے کی تعلیم دیتا ہے، اور انجیل اندھا دھند ایک ہی قوت پر زور دیتی چلی جاتی ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی۔ غرض حفظ مراتب کا مقام قرآن شریف نے رکھا ہے کہ وہ عدل کی طرف لے جاتا ہے۔ تمام احکام میں اس کی یہی صورت ہے۔ مال کی طرف دیکھو، نہ ممسک بناتا ہے نہ مصرف۔ یہی وجہ ہے کہ اس امت کا نام ہی امتم وسطاً رکھ دیا گیا۔ پھر دوسری قابل غور بات یہ ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تقرب کو دیکھنا چاہیے۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ بادشاہ کے دل کی بات تو بادشاہ ہی جانتا ہے، مگر جس پر وہ اسرار ظاہر کرتا ہے یا اپنی رضامندی کے آثار جس پر ظاہر کرتا ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کو مقرب کہیں۔ اسی طرح پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے قرب کا مقام وہ نظر آتا ہے جو کسی دوسرے کو کبھی نصیب نہیں ہوا۔ وہ عطایا اور نعمہ جو آپ کو دیے گئے ہیں سب سے بڑھ کر ہیں، اور جو اسرار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوئے اور کوئی اس حد تک پہنچا ہی نہیں۔ قرآن شریف ہی کو دیکھ لو کہ کس قدر عظیم الشان پیش گوئیاں اس میں موجود ہیں۔ حضرت مسیح کا مجھے بارہا خیال آتا ہے کہ یہ نادان عیسائی کس شیخی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مقابلہ کرنے بیٹھتے ہیں۔ حضرت مسیح کا تو دعویٰ ہی بجائے خود محدود ہے۔ وہ صاف کہتے ہیں کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے آیا ہوں۔ ضربت علیہم الذلہ کی مصداق آپ کی دعوت کی مخاطب قوم تھی۔ یہ دعویٰ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی نمبرداری یا پتیداری کا دعویٰ کرے۔ اب ان کی ہمت، استقلال اور توجہ اسی دعویٰ کی نسبت سے ہونی چاہیے۔ دوسری طرف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اب اس ہمت اور بلند نظری اور توجہ کا مقابلہ کرو۔ کیا یہی خدائی کی شان ہے کہ یہودیوں کے 4 گھروں کے سوا اور کسی کی اصلاح کے لیے بھی نہیں آئے؟ خدا کے حسب حال تو ہونا چاہیے تھا کہ آپ کی دعوت کا میدان بڑا وسیع ہوتا۔ خیر، بنی اسرائیل کی گمشدہ بھیڑوں کے لیے ہی دعوت صحیح، مگر اب یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اس میں کامیابی کیا ہوئی۔ غور کیا جاوے اور انجیلی واقعات پر نگاہ کی جاوے تو یہ راز بھی کھل جاتا ہے کہ آپ کو ہر میدان میں ذلیل ہونا پڑا۔ دشمنوں پر کامیابی نہ ملی، بلکہ انہوں نے پکڑ کر صلیب پر چڑھا دیا اور قصہ پاک ہوا۔ اس خدا کا مقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں مظفر و منصور ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ پر کبھی قابو اور غلبہ نہ پا سکے اور آپ کے سامنے ہی ہلاک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ایسے وقت میں گیا جبکہ زمانہ آپ کی ضرورت کو خود ثابت کرتا تھا، اور اٹھائے ایسے وقت گئے جبکہ کامل اصلاح ہو چکی اور آپ اپنے فرض منصبی کو پوری کامیابی کے ساتھ ادا کر چکے، اور الیوم اکملت لکم دینکم کی آواز آپ نے سن لی۔ پھر مسیح کی طرف دیکھو، آپ صلیب پر چڑھے ہوئے ہیں اور ایلی ایلی لما سبقتنی کی فریاد کرتے ہیں۔ یہودا اسکریوتی 30 روپیہ پر اپنے پاک استاد کو پکڑوا چکا ہے، اور پطرس صاحب لعنت بھیج رہے ہیں مسیح کے لیے۔ وہ نظارہ کیسا مایوسی بخش ہے۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ آپ کے جاں نثار رفیق کس طرح اپنی جانیں آپ کے قدموں پر قربان کر رہے ہیں۔ ایسے وفادار اور فرما بردار اصحاب اور رفیق کس کو ملے؟ اور یہ وفاداری اور اطاعت میں فنا کہ اپنی جانوں تک کے دے دینے میں دریغ نہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی قوت قدسی کا ثبوت ہے جو مقابلہ کرنے سے مسیح میں کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔